تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم. درود پڑھو، سارے دکھ اور گناہ مٹ جائیں گے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے اور میرا رب ان پر رحمت فرمائے. سبحان اللہ، کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پر درود پڑھے اور میرا رب ان پر رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو کیا ہی بات ہے اس کی. ایک سادے سے بندے نے ایک بہت سادہ سا شعر کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو پھر اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو، حضور پر درود بھیجو. آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی روزانہ سلام کرے تو آپ کسی دن پوچھتے ہیں نا، یار یہ کون ہے جو مجھے روز سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر آپ کسی دن اس سے پوچھ لیں گے کہ تم کون ہو یار، تم مجھے روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھے گا نا کہ یہ کس کا بیٹا ہے جو مجھے روز سلام کرتا ہے، جو مجھ پر روز درود بھیجتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو دردہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی درود آپ تک پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر سلام پڑھو، مجھ پر درود پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی مجھ پر درود پڑھے اور پھر رب اس پر رحمت نازل فرمائے. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی 3 حصے جو ہیں اس میں دیگر وظائف اور عبادت کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، مگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت وظیفے کروں گا. تو پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، مگر درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اور عبادت کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھ جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھوں گا یہ درود، میں سارا وقت یہ درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت سے حضور پر درود پڑھیں. اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرا رب ان پر رحمت فرماتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور کمنٹس اور لائکس کیجئے. السلام علیکم.